اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پہ کلک کیجیے گا۔ حقائق ٹی وی میں ہمارے آج کے مہمان جناب نور محمد قصوری، یہ محترمہ بینظیر بھٹو کے ایڈوائزر رہے اور پیپلز پارٹی میں انہیں 50 سال ہو چکے آئے ہوئے، اور یہ موسٹ پرابلی چند ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنی پارٹی تبدیل نہیں کی۔ ان کی اجازت سے میں کہنا ضرور چاہوں گا، رائے تھوڑی سی ضرور تبدیل کر لی ہے کہ یہ کرپٹ لوگوں کا ساتھ نہیں دیتے، لیکن پارٹی تبدیل نہیں کی، یہ ابھی بھٹو صاحب کے ساتھ ہی کھڑے ہیں۔ اور جو چیز ان سے آج ہم پوچھنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ 11 نام نہاد ستارے جو اکٹھے ہوئے ہیں، جن سب پہ الزامات ہیں کرپشن کے، اور جن سب کے جو ایسٹس ہیں وہ بیانڈ مینز ہیں، اور جن کے خلاف بینکنگ یا ریونیو ڈپارٹمنٹ کی ایویڈنسز موجود ہیں، وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کس منہ سے یہ کہتے ہیں کہ عمران خان استعفیٰ دے، اور اس سے زیادہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ عمران خان کے کون سے جاہل ساتھی ہیں جو بار بار ٹی وی کے آ کے کہتے ہیں وہ استعفیٰ نہیں دے گا۔ کیا یہ جاہل بھی ان جاہلوں کے جواب میں خاموش نہیں رہ سکتے؟ کیونکہ ایک مشہور محاورہ ہے، جواب جاہلاں را خاموشی باشد، کہ جاہلوں کے جواب میں خاموشی ہی اختیار کرنی چاہیے، اور اگر یہ اس کا جواب اس طرح دینا چھوڑ دیں تو میرا خیال ہے ان کی نانسنس قسم کی یہ جو الفاظ ہیں یہ کوئی سننا بھی نہیں چاہے گا کہ کس بات کا استعفیٰ دے بھی، کن کے کہنے پہ۔ ایک مولوی ہے جو نان الیکٹڈ ہے، جس کے خلاف پراپرٹیز کے اتنے ثبوت آ گئے ہیں کہ جس کا جواب نہیں دے پا رہا سوائے حکومت کو تھریٹ کرنے کے۔ اب مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس منہ سے تھریٹ کر رہا ہے اور اس کی کس طرح سنی جا رہی ہے یہ تھریٹ، کہ نیب کون ہے مجھے پوچھنے والی؟ بھئی تم اگر تم نے کرپشن نہیں کی تو جواب دے دو، انہیں بتاؤ کہ یہ پراپرٹیز کہاں سے آئی ہیں، کس سے لے کے دی ہیں، کس طرح آئی ہیں، تم نے یہ پیسہ کہاں سے اکٹھا کیا۔ ایک مولوی، ایک مدرسے کا مالک یا مدرسہ چلانے والا، اس کے پاس اربوں روپے کہاں سے آ گئے، کھربوں روپے بلکہ کہاں سے آ گئے؟ یہ جواب دینے میں کوئی اگر اعتراض ہے تو بتا دو۔ یہ جھلا کے جواب دینا کہ مجھے کون پوچھے گا، تو مولوی صاحب یاد رکھیے گا، قانون ہر چیز سے بالا تر ہوتا ہے، اور دوسرا قانون اندھا ہوتا ہے، اسے آپ کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہونا کہ میرے اسکولوں کے مدرسے ہیں اور میں بچوں کو سڑکوں پہ لے آؤں گا۔ ان مدرسوں کے ماں باپ بھی زندہ ہیں، انہیں بھی پتہ ہے، اور آپ کے وہ 4 ساتھی جو پہلے دن سے آپ کے ساتھ چلے تھے وہ آپ کو آئینہ دکھا کے آپ کو چھوڑ چکے ہیں۔ قصوری صاحب، آپ یہ استعفیٰ دیں اور ان کی طرف سے کہنا ہم نہیں دیں گے، یہ مجھے نہیں سمجھ آتی، یہ کیا دونوں جاہل ہیں، برابر کے جاہل ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسان صاحب، آپ اگر اس کو تاریخی طور پر کے تناظر میں دیکھیں یا مذہبی سوچ کے مطابق دیکھیں یا سماجی ماحول کے مطابق دیکھیں یا دنیاوی لحاظ سے دیکھیں، تو جب بھی کسی بھی آدمی نے، کسی بھی انسان نے، کسی بھی شخصیت نے سماج کو بدلنے کی بات کی یا اس کو بہتری لانے کی کوشش کی یا لوگوں کی جو ویلفیئر ہے اس کی بات کی، تو اس کو ہمیشہ جو سٹیٹس کو کی طاقتیں ہیں انہوں نے ہمیشہ اس میں مزاحمت بھی کی اور بڑے ہی ہر حربے سے اس کو ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کی۔ آپ تاریخی طور پر دیکھ لیں، جب مطلب میں کہا کہ یہ مذہبی تحریکوں میں آپ دیکھ لیں، سماجی طور پہ دیکھ لیں، ہر انسان جو بڑا آدمی تھا اس کو یہ راستے میں رکاوٹیں آئیں، لیکن ان شخصیات نے۔ آپ آج کی تاریخ کی بات کر رہے ہیں، گوتم بدھ کے ساتھ جو 5 اس کے ساتھی چلے تھے، جب گوتم بدھ نے بھی انہیں کہا کہ تم انسان بنو اور رائے راست پہ چلو، تو وہ 5 بھی ساتھی چھوڑ گئے تھے۔ نہیں، میں اس لیے دیکھیں وہ گوتم بدھ ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، نہیں ان کے ساتھ تو چل رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیکن ان کو مزاحمت تو دیکھے نا، مزاحمت تو بہت ہوئی، مزاحمت تو ان کے اس قبائل کے دوست تھے، ساتھی تھے، ان کی طرف سے مزاحمت میں تو کبھی نہیں ہوئی، اور وہ آخر تک ہوتی رہی۔ بالکل صحیح۔
इसी लिए, लेकिन उनका नाम लेना, इनके बराबर उनको लाना, मैं समझता मैंने इसलिए नाम लेने की जरूरत इसीलिए मैं उनकी तरफ नहीं आ रहा था। मैंने एक जनरल आना भी नहीं चाहिए, वो नाम इतना बड़ा है कि वो इतने इतने मुकद्दस नाम मैंने कहा वो नाम इतना बड़ा कहाँ है कि वो हमारे लोग मुझसे अच्छा नहीं नहीं, लगता। इसीलिए उनके साथ कंपेयर करना इन मोमेंटों को, नहीं ये वो ये नहीं, ये तो एक दुनियावी, जिनको ये कह सकता है कि बांझ मुआशरे के बांझ लोग हैं। बिल्कुल सही। ये हमारे मुआशरे का बांझपन है कि अगर मौलाना फजलुर रहमान जैसा शख्स, यार मौलाना का मतलब होता है मेरे मौला, ना, ये किसका मौला है? चलो मौलवी कहे ना। चलो मौलवी भी मेरा ख्याल है कि इनके लिए मुनासिब नहीं है। ये एंटी स्टेट, एंटी सोशल एलिमेंट हैं, समाज दुश्मन अनासर हैं, सिर्फ और पेट के खुदगर्ज बंदे हैं। इसलिए एहसान साहब इनके मुताल्लिक, लेकिन जाहिर है उनको कोई ना कोई जो वो मतलब है कि नाम तो लेना ही पड़ता है ना। मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने ये मुज़ाहमत आज से शुरू नहीं हुई, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ज़माने में देखे, बिल्कुल से 9 सितारे जो आगे थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, और इसी तरह ये हाँ जमघटा था सारा। अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो स्टेटस को का हिस्सा रहता तो उसको तो हलाले पाकिस्तान, और मैं खुद वो उस वक्त टीवी पर मतलब लगा कि पाकिस्तान का एक ही टीवी होता था, उस पर अयूब खां को ये कैसे वो सुना कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो आज हम हलाले पाकिस्तान का तमगा आपको देते हुए फ़ख्र महसूस करते हैं और ये समझते हैं कि पाकिस्तान के जो एक खातून है उसने तुम जैसा काबिल फ़ख्र बेटा पैदा किया। अच्छा कसूरी साहब, उस वक्त अयूब खान के दौर तक टीवी नहीं था, रेडियो पाकिस्तान की बात आप कर रहे हैं? नहीं, टीवी आ गया था सर। टीवी हाँ 65 में आया है सर, आ गया था 64 में, वो तो 67 में गया अयूब खान। हाँ ठीक है, मतलब अयूब खान 60 बल्कि 69 में गया, 69 में। हाँ वो टीवी आ गया था। हाँ लेकिन वो कलर्ड नहीं था, ब्लैक एंड व्हाइट। जब उनको वो तमगा दे रहे थे तो उसको मतलब बजाय कि उन्होंने कहा हम हलाले पाकिस्तान का तमगा देते हुए तुम्हें फख्र महसूस करते हैं और ये कौम ये फख्र करेगी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा शख्स एक पाकिस्तान में पैदा हुआ। लेकिन जब उन्होंने समाज को बदलने की बात की, अवाम की फलाह बहबूद की बात की, अब इस निज़ाम को बदलने की बात की, तो उन पर उस ज़माने में केस भी बने, जेलें भी उनमें गए और भी हर तरीके से मज़ामत हुई। लेकिन उसने बजाय इसके कि मज़ामती ताकतों की तरफ देखने की, उन्होंने एक ये कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर, उनका एक जो वाज़ेह सोच थी उसके मुताबिक उन्होंने बड़े बड़े फैसले किए और उनको बड़ी बड़ी कामयाबियां भी हुई। हो सकता है कि हम ये कहें कि उनको बहुत ज़्यादा कामयाबियां, लेकिन ये समझा जा सकता है कि उस निज़ाम के खिलाफ जो कुछ उन्होंने किया वो भी बहुत बड़ी कामयाबियां थी। मोहतरमा बेनज़ीर नज़ीर भुट्टो को भी मतलब ये मुज़ाहमती क़ुव्वतों का सामना करना पड़ा। यही मौलवी और ये साहिबान थे जिन्होंने औरत का, वो मुज़ाहमती क़ुव्वतें या मलामती क़ुव्वतें थी? बेसिकली तो मलामती है ना, लेकिन चलो उनको उर्दू में या तर्जमा करो मुज़ाहमत, जो मतलब निज़ाम की जब हम हर चीज़ में ये फजूल लोग हैं, इनके मुताले इसी मैंने कहा ना हम भी फजूल तो नहीं हो जाना ना, तो आखिर कोई लफ्ज़ों का कोई थोड़ा सा हुर्मत का ख्याल रखना पड़ता है। तो बात यह है कि इन्होंने की। अब देखें इमरान खान साहब हैं, मैं ये समझता हूँ आपने रॉयल टीवी के प्रोग्रामों में और यहाँ हकाइक के प्रोग्राम हमेशा उनको ये मशवरा भी देते हैं और आपने हर तरीके से कोशिश की है कि इन ताकतों के खिलाफ आप सच्चाई का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं और सच्चाई की ताकत के पीछे जाएं। मैं भी ये समझता हूँ कि मैंने ये जो रास्ता इख्तियार किया, मुझे पता है कि ये रास्ता बड़ा मुश्किल है और सच्ची बात करना, सच्चाई का साथ देना दुनिया में सबसे मुश्किल, माशरती तौर पे भी और भी दूसरे ज़राए उनके तरीके से भी बहुत मुश्किल होता है। देखें ना आज कि ये अपना जो नवाज शरीफ का ख़ानदान है, इन्होंने हाई कोर्ट के अपना जो एक कोर्ट का जज है, मलक कयूम का नाम लेना आप, नहीं बात करें, नहीं मलक कयूम को तो देखें ना, उन्होंने प्रेशराइज करके हम उनको हमनवा बनाया, या उनका हमनवा पहले ही था, लेकिन वो देखे एक जज उसको पहले किसी ना किसी तरीके से अपने घर लगाए, उसके बाद उसकी वीडियो बनाई अकाउंटेबिलिटी का, और उसको प्राइस करके अपनी मर्जी का फैसला लिया। जिस फैसले में वो दूसरे ना दे सका किसी वजह से,
تو اس کی وجہ سے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی. لیکن ہمارا یہ دیکھیں نظام، وکلاء کی کوئی تنظیم ہے احسان صاحب، مطلب دیکھیں جو وکلاء، جو بار اور بینچ کا ایک رشتہ ہوتا ہے، بار کی طرف سے ججوں کی حمایت میں کوئی بندہ نہیں آیا. اسی طریقے سے جب محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف یہ سب کچھ ہوا تھا، ملک قیوم نے کیا تھا، تو بارز نے یا انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا. آج بھی وہی صورتحال ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے جو ریگولیٹر ہیں انہوں نے آج بھی اس طرف دھیان نہ دیا، جیسے کہ اب مریم ہے نیب کے اکاؤنٹ کے دفتر پہ جا کر حملہ کرتی ہے. صحیح بات ہے، بالکل صحیح. اور اس کیا کا ہوا؟ ابھی تک کچھ نہیں ہوا. اسی طریقے سے مولوی فضل الرحمان روز دھمکیاں دیتا ہے کہ نیب میں جرت نہیں ہے. آج اس نے کہا ہے کہ نیب میں اتنی جرت نہیں ہے کہ مجھے کوئی نوٹس بھیج سکے، نہ اس کے میں کسی نوٹس کو مانگ. کیا نیب یا دوسرے ادارے اینٹی کرپشن کے، کیا یہ نیب آپ اس کو نہ کہیں، حکومت پاکستان کہیں. ہاں مطلب حکومت پاکستان کا آئینی ادارہ ہے، کانسٹیٹیوشنل ایک انسٹیٹیوشن ہے. اگر کیا وہ یہ متحمل ہو سکتا تھا کہ کوئی اور آدمی یہی کام کرتا، حملہ کرتا، ان کو مزاحمت کرتا، ان پہ کو دھمکاتا، تو کیا وہ اسی طریقے سے خاموش رہتے؟ لیکن یہ سب کچھ پاکستان میں شریف فیملی کے لیے ہوتا ہے. جب آپ دیکھیں اگر بیک گراؤنڈ میں جائیں، سپریم کورٹ پر حملہ ہوتا ہے، ان کو کوئی نہیں پوچھتا. وہ ججوں کو چیمبروں میں سپریم کورٹ کے چیف جج پر جب وہ حملہ کرتے ہیں ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا. ڈان لیکس ہوتی ہیں، کوئی نہیں پوچھتا. ڈان لیک کے علاوہ آرمی چیف، آپ دیکھیں نا ایک آرمی چیف کو گھر بلا کے زبردستی اس سے استعفیٰ لیا جاتا ہے، کوئی نہیں پوچھتا. ایک آرمی چیف کو جہاز ہے وہ اغوا کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے جہاز انڈیا لے جاؤ، جو کہا جاتا ہے کہ انڈیا اس کو مطلب لے جاؤ. حالانکہ احسان صاحب اس وقت پرویز مشرف تھا، ہندوستان کا سب سے بڑا دشمن کارگل کے حوالے سے سمجھا جاتا تھا. اگر خدا نخواستہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کا آرمی چیف ہے وہاں چلا جاتا تو پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا. لیکن انہوں نے پاکستان کے انٹرسٹ کو، انڈیا کی گود میں بیٹھنے کو ہر وقت تیار ہے. نہیں لیکن میں کہتا ہوں یہ انڈیا کی گود میں نہیں، یہ دیکھیں نا، لیکن پوچھا تو کسی نے نہیں نا. نہیں پوچھا. اس میں وہ جو دوسرا چیف جج آیا اس نے بری کر دیا کہ جی اس کو حق تھا اغوا کرنے کا. اسی طریقے سے آپ ڈان لیکس لے لیں، اس میں ان کو کسی نے کچھ نہیں کہا. اور بھی آپ دوسری سیکنڈ ڈان لیگ لے لیں، دیکھیں اگر یہی صورتحال رہی کہ آپ نے اس ملک میں 3 قانون چلانے ہیں، نواز شریف کے خاندان کے لیے ایک ہے، پیسے والوں کے لیے دوسرا ہے، عام آدمی کے لیے تیسرا ہے، تو یہ احسان صاحب کسی نہ کسی وقت ملک کی سلامتی کو لازمی نقصان پہنچائے گا. اور پھر میں جو آخر میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں آپ کے ادارے کے حوالے سے کہ جو عمران خان کے ساتھ آج اداروں کو، جو پاکستان کے جو کانسٹیٹیوشنل ادارے ہیں جن میں عدلیہ ہے، سیکورٹی فورسز ہیں، ریگولیٹر ہیں، مطلب کہ جو بار ہے، اور جو پاکستان کے جو لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان مضبوط اور مستحکم ہو اور پاکستان ویلفیئر سٹیٹ بنے، تو ان کو یہ خاموشی توڑنی ہوگی. اور آج ایک جگہ دیکھیں، اب تو سیدھی سی واضح ہے، ایک ڈاکوؤں کا ٹولہ ہے. اب حکومت میں احسان صاحب 100 غلطیاں کہہ سکتے ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا تو کوئی مثالی کام کر رہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر دیکھا جائے ان کے مقابلے میں ان کا ساتھ آپ کو دینا پڑے گا. اگر آج ہم سچائی کا ساتھ نہیں، میں عمران خان کی اس بات نہیں کر رہا، میں پاکستان میں جمہوریت کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ ایک جمہوری الیکٹڈ حکومت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ویلفیئر کی طرف جانا چاہتے ہیں، وہ عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اور لوٹ مار کے نظام کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان میں لوگ کرپشن، رابریز، امورل پریکٹسز اور جو مطلب غلط قسم کی جو پریکٹس پاکستان میں چل رہی ہے، اس کے ساتھ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو انہیں پلڑے میں جو ہے اے کے میں جانا پڑے گا. یہ بی کا پلڑا ہے. بہت شکریہ قصوری صاحب، آپ کو صرف میں ایک لمحے میں صرف بات ختم کر رہا ہوں.
पाकिस्तान की देखें एहसान साहब बदकिस्मती कि पाक जो प्राइम मिनिस्टर का ओहदा है वो सर बहुत कायदे आजम मतलब गवर्नर मतलब एक ही चीफ कायदे आजम चीफ एग्जीक्यूटिव लियाकत अली खान, जुल्फकार अली भुट्टो और बड़े मतलब वो लोग जो उनके जिनके वीएम थे, जो मतलब गाय इस मुल्क के लिए सोचते थे, और आज कहाँ पहुंच गए कि एक डेजी उम्मीदवार है वो अपने आप को इस वक्त ऐसे मतलब गाय के पोज कर रही है जैसे कि वो प्राइम मिनिस्टर बनना नहीं है उसने, वो बनी हुई है। आज भी वो कभी वो अदलिया को, कभी सिक्योरिटी फोर्सेस को वो हुक्म दे रही है कि तुम इसको हटाओ, वजीर आजम को किसी को कह रही है कि उसके खिलाफ आर्मी चीफ के खिलाफ मुकदमा चलाओ, ISI चीफ को ये करो, अदालतों को ये करे। तो पाकिस्तान के क्या निज़ाम में एक डेजी को प्रेस करने की ताकत नहीं रही। इसमें कोई वो कह सकते हैं कि वो अपाहज हो गए हमारे इदारे जो इस तरफ सोचने के लिए ही तैयार नहीं है। तो मैं इसी के साथ ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के लोगों को सोचना होगा कि हम कहाँ खड़े। कसूरी साहब, हम भी पाकिस्तानी आवाम को बार बार झंझोड़ रहे हैं कि सोचें जालसाज कौन है, आपको लूटने वाले कौन है, वो पैसा कहाँ ले गए हैं, और वो कब आपको होश आएगी, कब आप उठेंगे अपने ख्वाब से, कब आप गुलामी का तौक गले से उतार के वही तौक इनके मुंह पे मारेंगे और इन्हें इनके सर अपनी ठोकरों में रखेंगे। बहुत शुक्रिया कसूरी साहब आपका। अल्लाह हाफिज़। अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा।